بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ سورہ مریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخلیل کہتے ہیں، الخلیل فلسطین کہتے ہیں، 2074 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ تفصیل اس کی یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھر اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، برائی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جن خاندان کی حکومت تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان بن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزہ کا پانی آخر کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔
ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ پلیز اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں۔ اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔